حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک بہت مالدار آدمی تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس زمانے میں دولت خزانوں میں رکھی جاتی تھی اور بڑے موٹے بھاری قسم کے تالے ہوا کرتے تھے اور چابیاں بھی بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت درکار ہوتی تھی، ایک آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اتنا بڑا سرمایہ دار، اتنا بڑا مالدار، اللہ کی طرف سے اس کو جو نصیحت اور پیغام دیا گیا تھا وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے سارے خزانوں سے دستبردار ہو جاؤ، اپنا مال و دولت آگ میں پھینک دو، بلکہ اس کو یہ نصیحت کی گئی وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال و دولت، روپیہ پیسہ، عزت و شہرت، مکان، سواریاں، نوکر چاکر، جو کچھ بھی دیا ہے، اس سے اپنی آخرت کے گھر کی بھلائی طلب کرو، اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ جو فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک انسان خواہ کتنا ماہر ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا تجربے کار ہو، لیکن جو کچھ وہ کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم، جو ذہانت اور تجربہ ہے، اس کی بدولت مجھے یہ ساری دولت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اللہ کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں مگر بازار میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک تو اس بات کا استحضار کرو کہ جو کچھ مال ہے، خواہ وہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ کوئی اپنی ذہانت سے، کوئی اپنی سمجھداری سے زیادہ نہیں کما سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی ہوشیاری کو زیادہ بڑھا چڑھا کر نہیں بتانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے اور اسی کا وہ سب کچھ ہے۔ اس لیے اس کے راستے میں بھی اور غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کے لیے بھی اس مال میں سے حق سمجھنا چاہیے اور ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے حفاظت فرمائے۔